बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बर-ए-आज़म शुमाली अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क किंगडम ऑफ मोरक्को की। इस मुल्क को मराकश भी कहा जाता है, जहां मुसलमानों की तादाद 99% है और मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। मोरक्को को अमूमी तौर पर अल-मग़रिब के नाम से भी याद किया जाता है। बुहेरा ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाक़या इस मुल्क की सरहद अब नए जबल तारक, जिसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पर जाकर बहर रूम से मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल ट्रैवलिंग एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। मराकश के मगरब की जानब अलजायर यानी अल्जीरिया, शुमाल की जानब से समुद्री हदूद स्पेन से मिलती है, मगरब की जानब बहरा ओकियानूस, जबकि जनूब की जानब 50 सालों से मुतनाज़ा इलाका मगरबी सहारा वाक़या है। चूँकि मगरबी सहारे के बेशतर इलाके पर मराकश का कब्ज़ा है, इस लिहाज से जनूब की जानब मराकश की सरहदें इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से जा मिलती हैं। तारीख़ का मुताला करने पर पता चलता है कि शुमाली अफ्रीका का ये मुल्क 225 कबल मसीह में मौरी लोगों का मुल्क मोरितानिया का हिस्सा हुआ करता था। इस्लाम के अफ्रीका में दाखिले से कबल यह इलाका रूमी सल्तनत का सूबा हुआ करता था। रूमी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद यानी 5वीं सदी ईस्वी में मराकश का ये इलाका वेलंदीजी और बाज़ंतीनी यूनानियों के कब्ज़े में चला गया। खिलाफत उमविया के दौर में उमवी हुकूमत का जर्नैल उक़बू बिन नाफ़े शुमाली अफ्रीका को फ़तह करते हुए मराकश तक जा पहुंचा था। उस बहादुर जर्नैल ने 683 ईस्वी तक मराकश के तमाम इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। मराकश की फ़तह के बाद मुकामी बर्बर आबादी की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मराकश का ये बर्बर कबीला उस दौर में बहुत ताकतवर लोगों का कबीला समझा जाता था। अफ्रीका में जब मूसा बिन नसीर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर कबीले के लोगों से मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि जिस तरह मैं अच्छा सोचता हूँ, इसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। आपकी दावत व तबलीग की ही बदौलत पूरे बर्बर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मूसा बिन नसीर के फ़ौजी कमांडर तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ भी बर्बर कबीले से ही था। यही वो दौर था जब तारक बिन ज़ियाद ने 7000 लोगों की फ़ौज तैयार की और उन्हें दीनी और जंगी तरबियत दी। और ये वही वक्त था जब तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर की क़ियादत में बर्बर कबीले को मुत्तहद किया गया और उनके दिल में जज्बा जहाद पैदा किया गया। बर्बर कबीले को मुत्तहद करना और उनके दिलों में जज्बा जहाद पैदा करना ही फ़तह अंदलस का पहला मरहला था, जो उन्होंने कामयाबी से पूरा कर लिया था। 30 अप्रैल 1711 ईस्वी का वो सुनहरा दिन जब तारक बिन ज़ियाद ने 7000 बर्बर फ़ौज के हमरा अंदलस में अपनी कश्तियाँ उतारी और अपने मुजाहिदों को कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया गया। एक माह के बाद मुसलमानों का मुकाबला अंदलस के बादशाह रोडरक से हुआ। रोडरक की मौत के बाद पूरे अंदलस में इस्लामी परचम लहराया जाने लगा। अंदलस की तारीख़ और वहाँ होने वाले इस्लामी वाक़यात के बारे में मैं बाद में आपको एक तफसीली वीडियो में बताऊँगा। अभी बात हो रही है मराकश की, तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मूसा बिन नसीर ने अंदलस पर हमले के लिए पेश की इजाज़त उस वक़्त के खलीफा अव्वल से नहीं ली थी। मूसा के मुखालफीन ने खलीफा अव्वल को मूसा के ख़िलाफ़ भड़काया तो खलीफा अव्वल ने मूसा बिन नसीर और तारक बिन ज़ियाद को वापस आने का हुक्म जारी कर दिया। तारीख़ में इन दो बहादुर मुसलमान सिपाहियों की अमवात छपाई गई हैं। तारक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासम चंद ऐसे हुक्मरान थे जिनको खलीफा अव्वल की जानब से किए गए गलत फ़ैसले की वजह से अब्दी नींद चला दिया गया था। वापस आने पर मूसा बिन नसीर को जेल की कैद हो गई, जबकि मूसा बिन नसीर की मौत इंतहाई गुर्बत के आलम में हुई थी। आपके बेटे को, जिसे आप अफ्रीका का अमीर बनाकर आए थे, खलीफा अव्वल की जानब से कत्ल करवा दिया गया था। आपसी नाइतफाकियों की वजह से सल्तनत उमविया अपने इख्तिताम को जा पहुँची और खिलाफत अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। खिलाफत अब्बासिया के दौर में मराकश मरकज़ी हुकूमत से निकल गया और यहाँ अदरीस बिन अब्दुल्ला ने अदरीसी सल्तनत की बुनियाद रखी। 788 ईस्वी में कायम की गई अदरीसी सल्तनत तारीख़ इस्लाम में शियों की जानब से कायम की गई पहली सल्तनत थी। अदरीसी सल्तनत का ख़ात्मा उस दौर में हुआ जब बर्बरियों की बगावतों, हस्पानिया के उमवियों और त्यूनस के फ़ातिमियों ने अदरीसी सल्तनत के ख़िलाफ़
علم بغاوت بلند کیا۔ 1060 عیسوی سے 1549 عیسوی تک بربر خاندان کے حکمران مراکش اور گرد و نواح کے علاقوں میں حکومت کرتے رہے۔ 1549 میں سعدی خاندان کی حکومت قائم کی گئی۔ سعدی خاندان کی حکومت کا خاتمہ 1666 عیسوی میں علاوی خاندان نے کیا اور آج تک علاوی خاندان مراکش پر حکومت کر رہا ہے۔ علاوی خاندان اور دیگر مسلمان خاندانوں کی آپسی نااتفاقیوں اور اقتدار سے چمٹے رہنے کا انجام یہ ہوا کہ مراکش اور شمالی افریقہ کے ممالک پر ہسپانویوں اور فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1912 میں فرانسیسی اور ہسپانوی مکمل طور پر مراکش پر قابض ہو گئے تھے۔ مراکش پر یورپیوں کے قابض ہونے کی ایک وجہ مراکش کا محل وقوع اور شمالی افریقہ کا سب سے دولت مند ملک ہونا بھی تھا۔ مراکش کی استقلال پارٹی نے 1944 کو عوامی اجتماعات میں آزادی کی آواز بلند کرنا شروع کر دی تھی۔ 1953 میں سلطان محمد پنجم کو ملک بدر کر کے انہیں مڈغاسکر بھیج دیا گیا۔ 1955 میں مراکشی لوگوں نے انتھک کوششوں کے بعد سلطان پنجم کو فرانسیسی حکومت سے مذاکرات کے بعد ملک واپس بلا لیا۔ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1952 میں جب سلطان محمد پنجم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام کو بھیجا تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے جب احمد عبدالسلام کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے انہیں یہ کہہ کر تقریر کرنے سے منع کر دیا کہ مراکش فرانسیسی کالونی ہے، اس لیے تم مراکش کے بارے میں ہرگز بات نہیں کر سکتے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ بھی شامل تھے۔ جب سر ظفر اللہ نے مسلمان لیڈر کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا یہ سلوک دیکھا تو آپ نے احمد عبدالسلام کو پاکستانی شہریت دینے کی پیشکش کی اور رات گئے نیو یارک میں موجود پاکستانی سفارتخانہ کھلوا کر احمد عبدالسلام کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا اور اسی طرح احمد عبدالسلام نے پاکستانی چیئر سے جنرل اسمبلی میں خطاب کر کے مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی، جو کہ مراکش کی آزادی کی وجہ بنی۔ 19 نومبر 1956 میں مراکش کو فرانس سے آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی کے بعد سلطان محمد پنجم نے احمد عبدالسلام بالفرض کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا۔ آج احمد عبدالسلام زندہ نہیں ہیں، لیکن جب تک احمد عبدالسلام مراکش کے وزیر اعظم رہے انہوں نے اپنے آفس میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی عویزہ رکھی اور اپنے دفتر میں آنے والے ہر مہمان کو پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی بڑے فخر سے دکھاتے۔ مراکش موریتانیہ اور اسپین کے درمیان 70 کی دہائی سے مغربی صحارے کا مسئلہ الجھن کا شکار ہے، مگر چونکہ اس کے زیادہ تر رقبے پر مراکش کا قبضہ ہے اور وہاں مراکش حکومت قائم ہے، اس لیے اس علاقے کا رقبہ ملا کر مراکش کا کل رقبہ 7,10,850 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے مراکش دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ 60 لاکھ افراد کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا دنیا بھر میں 39واں نمبر ہے۔ مراکش کی 40% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ مراکش گندم کی پیداوار کے حوالے سے 17واں بڑا ملک ہے۔ زیتون کی پیداوار کے حوالے سے یہ ملک 6 نمبر پر آتا ہے۔ مالٹے کی پیداوار کے حوالے سے 14واں بڑا ملک۔ بادام کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا ملک۔ اسٹرابیری کی پیداوار کے حوالے سے 11واں بڑا ملک اور تربوز کی پیداوار کے حوالے سے 8واں بڑا ملک ہے۔ ملک کے جنوبی حصے میں تیل کے وافر ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن سہولیات کی کمی کی وجہ سے تیل مہنگے داموں دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیاحت کا شعبہ بھی ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 80 لاکھ افراد نے سیاحت کی غرض سے مراکش کا سفر کیا تھا۔ مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ مراکش کی پاکستان سے دوری 7112 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ ہوائی جہاز پر یہ سفر 4500 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ پاکستان سے مراکش جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ویزا آپ اسلام آباد میں موجود مراکش کی ایمبیسی یا کراچی میں موجود مراکش کے قونصلیٹ آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ رباط شہر ملک کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کا رقبہ 117 مربع کلومیٹر ہے اور تقریباً 13 لاکھ افراد اس شہر میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر کاسابلانکا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 220 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی آبادی 30 لاکھ افراد ہے۔ عربی اور بربری زبان کو اس ملک کی سرکاری زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مراکش میں مسلمانوں کی تعداد 99% ہے۔ ساری مسلم آبادی سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔
ملک میں 0.8% مسیحی آبادی اور 0.2% یہودی بھی آباد ہیں۔ مراکش کا کالنگ کوڈ +212 جبکہ کنٹری ڈومین نیم .ma ہے۔ مراکشی کرنسی کو مراکشی درہم کہا جاتا ہے۔ مراکش کا ایک درہم 17.90 پاکستانی روپے جبکہ 8.22 انڈین روپے کے برابر ہے۔ فٹ بال ملک کا سب سے مقبول ترین کھیل ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، رگبی یونین اور ہاکی دیگر مقبول ترین کھیلیں ہیں۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 88% ہے۔ 2017 سے فرانسیسی زبان کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے اور تعلیم کی طرف پچھلے 20 سالوں میں بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک میں انسانوں کی اوسطاً عمر 74 سال ہے جبکہ کل بجٹ کا 6% حصہ صحت پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا جسے صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ مراکش میں ہی آتا ہے۔ مراکش کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ مراکش ہر سال اعلیٰ درجے کی تقریباً 90,000 میٹرک ٹن کھجور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ گرین ٹی کو مراکش کا قومی اور سب سے مشہور مشروب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے ہر گھر آئے مہمان کو لازمی طور پر پلایا جاتا ہے۔ مراکش یورپ کے انتہائی قریب ہے۔ مراکش سے یورپ داخلے کے لیے آپ کو صرف 8 میل یعنی 12.87 کلومیٹر سفر طے کرنا پڑے گا۔ بربری شیر اس ملک کا قومی جانور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ مراکش میں اگر کسی عورت کا خاوند انتقال کر جائے تو وہ عورت 40 دن تک سفید کپڑے پہنے رکھتی ہے۔ مسجد حسن ثانی مراکش کے شہر کاسابلانکا میں واقع دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا کا قدیم ترین سیاح عبداللہ محمد ابن بطوطہ، جسے دنیا ابن بطوطہ کے نام سے جانتی ہے، دنیا کا وہ پہلا سیاح تھا جس نے ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اس کے بعد اس کے شوق سیاحت نے اسے روس اور ترکی تک پہنچا دیا۔ عرب، ایران، فلسطین، ہندوستان اور چین سمیت دنیا کے بے شمار ممالک کا سفر کیا۔ 28 سال کی عمر میں ابن بطوطہ نے 75,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا۔ ابن بطوطہ کے نام سے تو شاید ہر کوئی جانتا ہو، لیکن شاید آپ اس بات سے لا علم ہو کہ ابن بطوطہ مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے اور مراکش میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ اس ویڈیو میں وقت کی کمی کے باعث مراکش کے بارے میں نے بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد مراکش کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو برائے مہربانی یہ ویڈیو اپنے دوستوں، فیس بک، واٹس ایپ وال پر شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔